عشق دبئی کی راتوں میں۔ دبئی جیسے شہر میں انسان لاکھوں لوگوں کے درمیان ہو کر بھی تنہا رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی قسمت ایک ایسے انسان کو آپ کی زندگی میں بھیج دیتی ہے جو صرف ایک نظر میں دل کے سارے خالی اسے بھر دے۔ اور میرے لیے وہ لمحہ اس دن آیا جب ایک نیا لڑکا ہمارے ہوٹل میں کام کرنے کے لیے آیا۔ اس کا نام ایان تھا، عمر تقریباً 20-21 سال، لمبا، صاف ستھرا، خاموش مزاج اور اتنا خوبصورت کہ پہلی نظر دیکھ کر ایسا لگا کہ جیسے روشنی اس کے ارد گرد رک سی گئی ہو۔ اس کی آنکھیں گہرے سمندر جیسی نیلی بھوری، چہرے پر نوجوانی کی تازگی، ناک اور ہونٹ اتنے متوازن جیسے کسی نے خاص محنت سے تراشا ہو، اور اس کے مسکراہٹ میں ایک عجیب سی شرمیلی روشنی تھی، جیسے وہ ہنستا تو کسی کا دل دھڑکنے لگتا، اور جب ذرا شرماتا تو لگتا جیسے دبئی کے نیون سائن بھی مدھم پڑ گئے ہو۔ میں ہوٹل میں ماڈلز کا مینیجر تھا، روز خوبصورت چہرے دیکھتا، لیکن ایان کی خوبصورتی صرف ظاہری نہیں تھی، اس میں ایک معصومیت، ایک ہچکچاہٹ، ایک سادگی اور ایک گہرا پن تھا جو انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا، جیسے اس کے اندر کوئی چھپا ہوا درد، کوئی ادھورا خواب، کوئی ٹوٹا ہوا سمندر چھپا ہو۔ اور شاید وہی چیز تھی جس نے پہلی بار دیکھتی ہی مجھے اس کے ساتھ ایک عجیب سا تعلق محسوس کروایا، حالانکہ ہم دونوں مکمل اجنبی تھے۔ وہ پہلے دن سفید شرٹ میں، ہاتھ میں مینیو پکڑے، ہلکی سی گھبراہٹ کے ساتھ ریسٹورنٹ کے بیچ کھڑا تھا، جیسے دنیا کے سب سے مصروف شہر کے سب سے روشن مقام میں بھی وہ خود کو نیا اور انجان محسوس کر رہا ہو۔ اور میں دور کھڑا اسے دیکھ کر حیران تھا کہ ایک ویٹر بھی اتنا پرکشش، اتنا دلکش اور اتنا منفرد ہو سکتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور اسے دیکھتے دیکھتے میرے دل کا موسم بدلنے لگا۔ میں خود کو روکنے کی کوشش کرتا کہ یہ غلط ہے، یہ مناسب نہیں، میں بڑا ہوں، وہ نیا ہے، لیکن جذبات کہاں رکنے والے تھے۔ جب بھی وہ پاس سے گزرتا تو ایک ہلکی سی خوشبو آتی، جیسے لکڑی کی مہک، جیسے بارش کے بعد مٹی کی خوشبو، جیسے کوئی ایسی خوشبو جو بھولے نہیں بھولتی۔ وہ جب مسکراتا تو ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے روشنی میرے اندر کہیں ٹوٹ کر بکھر رہی ہو، اور جب وہ مجھ سے کسی بات پر سر کہہ کر مخاطب ہوتا تو اس کی آواز میں اتنی نرمی، اتنی شائستگی ہوتی کہ لگا جیسے دل پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ محبت والا نہیں، ایسا لمس جو دل کو آرام دے، نرم، محفوظ، بھروسے والا۔ ایک دن ڈنر ٹائم کے بعد ہم دونوں اسٹاف ویٹنگ ایریا میں بیٹھے تھے۔ میں ماڈلز کے اگلے پروگرام کی لسٹ بنا رہا تھا اور وہ چپ چاپ پانی پی رہا تھا۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں کے اندر کی تھکن دیکھی، جیسے وہ دبئی کے چکا چاند میں بھی کوئی بوجھ اٹھائے تھا، اور اس لمحے میرے دل میں پہلی بار محبت کے ساتھ ساتھ محبت کا درد بھی جاگ اٹھا۔ وہ درد جو تب محسوس ہوتا ہے جب کسی کے دل کی تھکن آپ کو اپنی لگنے لگے اور آپ چاہیں اس کے دل سے ساری اداسی اپنی سانسوں میں کھینچ لے۔ میں نے اس سے پوچھا، ایان سب ٹھیک ہے؟ وہ چونک کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہاں سر ٹھیک ہے، بس کبھی کبھی گھر یاد آ جاتا ہے۔ اور اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پے در پے دبائیں۔ یہ اس کا عادتاً کیا ہوا لمس تھا، ایک ایسا لمس جو اس کے اپنے دل کو سکون دیتا تھا، اور مجھے اس وقت لگا جیسے اس کے ہاتھوں کی کپ کپی میرے سینے کے اندر تک اتر گئی ہو۔ میں نے پہلی بار اس سے کہا کہ سر نہ کہا کرو، بس میرا نام پکار لیا کرو، اور وہ ڈر گیا، شاید اس لیے نہیں کہ میں نے کچھ غلط کہا، بلکہ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر بھی کوئی ہلچل تھی جو وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگلے دنوں میں جب میں اسے کام کے دوران گائیڈ کرتا، وہ میری بات غور سے سنتا، مینیو پکڑانے کے انداز سے لے کر کسٹمر کے سامنے مسکرانے تک وہ میرا ہر مشورہ دل سے لیتا، اور اس دوران جب کبھی ہمارے ہاتھ ہلکے سے ٹکراتے تو اس کا چہرہ فوراً سرخ ہو جاتا۔ یہ وہ لمس تھا جس میں پاکیزگی تھی، معصومیت، احترام تھا، اور ایک ایسا دبلا سا دھڑکتا ہوا راز جسے ہم دونوں دل ہی دل میں سن رہے تھے لیکن بولنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ اور پھر وہ شام آئی جس نے ہماری کہانیوں کو ایک نئی سانس دی۔ ہم دونوں ہوٹل کے چھت پر کھڑے تھے جہاں سے دبئی پورا روشن دکھائی دیتا تھا۔ ایان نے میرے پاس آ کر نیچے شہر کی لائٹیں دیکھیں اور دھیرے سے کہا، یہ شہر بہت بڑا ہے، لیکن کبھی کبھی انسان خود کو اس میں کھویا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اور اس لمحے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی آواز میرے دل کے سب سے خاموش حصے میں گونج رہی ہو۔ میں نے پہلی بار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، صرف ہلکا سا نرمی والا لمس، ایسا لمس جو کہتا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ اور اس لمس پر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی، شاید گھر کی یاد، شاید زندگی کا دباؤ، یا شاید پہلی بار کسی کے احساس کی حرارت، مجھے نہیں معلوم۔ لیکن جب اس نے آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا تو اس نظر میں محبت نہیں بلکہ اعتماد تھا،
وہ اعتماد جو محبت کی پہلی سیڑھی ہوتا ہے۔ اس لمحے شہر کی اونچی عمارتیں بھی چھوٹی لگنے لگیں، جیسے دنیا ہماری خاموشی کے سامنے رک گئی ہو۔ اور میں نے اس سے کہا، آیان، ہم اس شہر میں ساتھ ہیں، اگر چاہو تو میں ہر جگہ تمہارے ساتھ چلوں گا جہاں تم کھو جاتے ہو۔ اور اس کے چہرے پر وہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو میں کبھی نہیں بھول سکتا، وہ مسکراہٹ جس میں شرم بھی تھی، قبولیت بھی، اور ایک انکہی محبت بھی۔ اس رات کے بعد ہمارے درمیان ایک خاموش لیکن مضبوط رشتہ بن گیا۔ کام کے دوران وہ مجھے دور سے دیکھ کر مسکراتا، میں اس کے پاس سے گزرتا تو وہ اپنے ہاتھوں کو تھما ہوا ہوتا، جیسے وہ دل کی دھڑکن کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور جب کبھی ہم دونوں اکٹھے بیٹھتے تو اس کی آواز نرم ہو جاتی، جیسے وہ میرے سامنے خود کو مکمل محفوظ سمجھتا ہو۔ میں نے اس کے خوابوں کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ماں کے لیے گھر بنانا چاہتا ہے، بہن کی شادی کرانا چاہتا ہے، دبئی میں کچھ بھی سیکھ کر آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ اور جب وہ مستقبل کے بارے میں بات کرتا تو اس کی آنکھوں میں ایسے روشن ہو جاتے جیسے دبئی کی نیون بلڈنگز نے اس کے اندر چراغ جلا دیے ہو۔ اور میں اسے دیکھ کر سوچتا کہ محبت یہی تو ہے، کسی خوابوں کو اپنی سانسوں میں جگہ دینا، کسی کو خوف کو اپنے لمس سے سکون دینا، کسی کے دل کی دھڑکن کو اپنی دل کی رفتار سے ملانا۔ اور آج جب میں یہ ساری باتیں یاد کرتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ ایان کی خوبصورتی صرف چہرے میں نہیں تھی، بلکہ اس کی سچائی، اس کی خلوص، اس کی شرمیلی مسکراہٹ اور اس کے نرم دل میں تھی۔ وہ دل جس نے دبئی جیسے شہر میں بھی محبت کو جگہ دی، اور جس نے مجھے یہ سکھایا کہ کبھی کبھی زندگی میں کوئی انسان ایسے آتا ہے جو آپ کو بدل دیتا ہے، آہستہ آہستہ، محبت سے، لمس سے، اور بغیر کچھ مانگے۔ اگلے چند ہفتوں میں ایان اور میری خاموش قربت عجیب انداز میں گہری ہوتی گئی، جیسے دو اجنبی دل دبئی کے شور میں بھی ایک دوسرے کی دھڑکن سننے لگے ہوں۔ میں روز معمول کے مطابق ماڈلز کی میٹنگز اور شوز میں مصروف ہوتا، لیکن جب بھی میں حالیہ ریسٹورنٹ کی طرف جاتا میری نظریں خود بخود ایان کو تلاش کرنے لگتی، اور وہ کہیں نہ کہیں اپنے کام میں مصروف مل بھی جاتا، لیکن اس کی نگاہیں جیسے میرا انتظار کرتی ہوتی۔ وہ جب مجھے دور سے دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں ایک نرم سی روشنی آ جاتی، جیسے دل کو اطمینان ہوتا ہو کہ میں آس پاس ہوں۔ اور جب میں اس کے قریب سے گزرتا تو وہ احترام سے سر جھکا کر سلام کرتا، لیکن اس سلام میں ایک عجیب سی گرمی، ایک لگاؤ اور ایک خاموش پیغام ہوتا۔ یہ وہ لمس تھا جو لفظوں کے بغیر محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن ہوٹل میں بہت مصروفیت تھی، دبئی میں ہونے والے ایک بڑے فیشن ایونٹ کی وجہ سے سب اسٹاف دوڑتے پھر رہے تھے۔ میں پرفارمنس ٹیم کو ہدایت دے رہا تھا اور اچانک دیکھا کہ ایان ایک بڑے ٹرے اٹھائے بھاگا جا رہا ہے، لیکن اس کے چہرے پر وہ تازگی اور شائستگی برقرار تھی، جیسے وہ دنیا کے ہنگامے میں بھی اپنی معصومیت بچائے رکھتا ہو۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ رک گیا اور قریب آتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جی کچھ چاہیے تھا؟ اس کی آواز میں وہ لرزش تھی جو اس وقت آتی ہے جب انسان کسی ایسے شخص سے بات کرے جس کے لیے دل میں جگہ ہو۔ میں نے اسے بس پانی لانے کو کہا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ مجھے پانی نہیں، اس کی موجودگی کی ضرورت تھی۔ وہ جب واپس آیا اور ٹھنڈا گلاس میرے ہاتھ میں تھمایا تو اس کے ہاتھ میرے ہاتھ کو مختصر لیکن ہلکے سے چھو گئے۔ وہ لمحہ جیسے ایک دم گرم لہر کی طرح میرے دل تک اتر گیا۔ وہ لمس بے جان نہیں تھا، اس میں نرمی، احترام اور ایک ایسا بے آواز پیار تھا جیسے بیان کرنا مشکل ہے۔ اور شاید اس لمس نے ہماری درمیان وہ خاموش دروازہ کھول دیا جس کے پیچھے احساسات چھپے بیٹھے تھے۔ چند دن کے بعد ایونٹ کی شفٹ کے بعد وہ تھکا ہارا سیڑھیوں کے پاس بیٹھا ہوا ملا، جیسے دبئی کی رفتار نے اس کی سانسوں کو تھوڑا سا الجھا دیا ہو۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے دیکھتی ایک ہلکی سی شرمیلی مسکراہٹ دی، لیکن آنکھوں کے نیچے ہلکی سائے بنا رہے تھے کہ وہ مسلسل کام کی وجہ سے تھک چکا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کہاں تکلیف ہے؟ اور اس نے سر جھکا کر کہا، بس تھوڑا سا سر باری ہے، کچھ دنوں سے تھکا سا ہوں۔ اور پھر وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں دبانے لگا، وہی عادت، وہی لمس جو اس کا اندرونی سکون تھا۔ میں نے آہستگی سے اس کے ہاتھوں کو روکا اور اسے پانی دیا۔ اپنے آپ کو اتنا مت تھکایا کرو، تم پر ذمہ داری زیادہ ہے، لیکن تم اکیلے نہیں ہو۔ اور اس نے پہلی بار میری طرف یوں دیکھا جیسے وہ یقین کرنا چاہتا ہو کہ میں واقعی اس کے ساتھ ہوں۔ اس نظر میں شکر گزاری بھی تھی، پیار بھی، اور وہ خوف بھی جو کسی نئے رشتے کی شروعات میں ہوتا ہے کہ کہیں یہ احساس ٹوٹ نہ جائے۔ اسی رات ہم چھت پر کھڑے دبئی کی ہواؤں میں باتیں کر رہے تھے۔ ایان نے پہلی بار اپنے دل کے دریچے کھول دیے۔ اس نے بتایا کہ وہ گاؤں سے سیدھا آیا ہے، گھر والے امید سے بھرے ہیں کہ وہ کچھ بن کر جائے گا۔ اس کے دل میں کامیابی کا خواب بھی ہے، لیکن تنہائی کا بوجھ بھی۔ وہ بولا، یہ شہر خوبصورت ہے سر،
لیکن کبھی کبھی لگتا ہے جیسے کوئی آواز دینے والا بھی نہیں ہوتا، اور اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ اسے ایک دوست کی نہیں، ایک سہارے کی ضرورت ہے، کسی ایسے لمس کی جو دل کو سکون دے کر، کسی ایسے ساتھ کی جو لفظوں سے زیادہ احساس ہو۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہی نرمی، وہی اعتماد والا لمس، اور اس نے پہلی بار اپنا سر آہستہ سے جھکا کر میرے ہاتھ کے قریب کر لیا، جیسے وہ اس لمس پر بھروسہ کر رہا ہو، جیسے وہ جانتا ہو کہ میں اسے گرنے نہیں دوں گا۔ دبئی کی ہوا تھوڑی تھوڑی تیز ہو رہی تھی، شہر کی روشنیاں نیچے پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی، اور ہم دونوں اس چھت پر خاموش کھڑے تھے، لیکن وہ خاموشی بے وزن نہیں تھی، اس میں دو دلوں کے درمیان وہ رشتہ چل رہا تھا جیسے کسی نے زبان نہیں دی تھی، لیکن دونوں محسوس کر رہے تھے۔ آنے والے دنوں میں ایان مجھ پر کھلتا چلا گیا، اور اپنے خواب، اپنے ڈر، اپنے بچپن کی باتیں اور اپنی امیدوں کا ذکر کرتا، اور میں اسے سنتا جیسے اس کی کہانیوں میں میرا اپنا دل بسا ہو۔ جب وہ کبھی تھکن کر ریسٹ روم میں بیٹھتا اور میں اسے پانی دیتا تو وہ مسکرا کر کہتا، آپ ہر وقت خیال کیوں رکھتے ہیں؟ اور میں مسکرا کر جواب دیتا، پتہ نہیں، شاید تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ اور وہ یہ سنتی ہی نظر جھکا لیتا۔ وہ شرم، وہ خاموش محبت، وہ آہستہ آہستہ دل تک اتر جانے والی کیفیت، وہ سب میرے لیے لفظوں سے بڑھ کر تھی۔ کبھی کبھی وہ کھانا سرنگ کرتے کرتے اچانک میری طرف دیکھ لیتا، اور جب ہماری نظریں ٹکراتی تو ایسا لگتا جیسے وقت ایک لمحے رک گیا ہو۔ اس کی آنکھیں وہ سب کچھ کہہ دیتی جو زبان نہیں کہتی تھی۔ پھر ایک رات ہوٹل دیر تک مصروف تھا، جب اسٹاف تھکے ہوئے تھے، میں بھی آگے پیچھے بھاگ رہا تھا، لیکن جب اس کے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایان اب بھی ٹیبل صاف کر رہا ہے تو میں اس کے پاس گیا اور اس کے ہاتھ سے کپڑے والا رومال پکڑ کر کہا، بس کرو، تھک جاؤ گے۔ اور اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر آہستہ سے کہا، سر، آپ میرے پاس ہو تو تھکن کم لگتی ہے۔ اس جملے نے جیسے میرے اندر کو چراغ روشن کر دیا۔ میں نے پہلی بار اس کے ہاتھ کو آہستہ سے تھاما، ایک ایسا لمس جو پیار سے بھرا ہوا تھا، صاف، بغیر کسی غلط نیت کے، صرف احساس اور حفاظت سے بھرا ہوا۔ اس نے ہاتھ نہیں کھینچا، بلکہ اپنی انگلیاں میرے ہاتھ میں آہستہ سے مضبوط کر دی، جیسے وہ پہلی بار زندگی میں خود کو مکمل محسوس کر رہا ہو۔ ہم دونوں کچھ دیر یوں ہی کھڑے رہے۔ دبئی کی رات لمبی تھی، لیکن وہ لمحہ جیسے بہت چھوٹا اور بہت قیمتی تھا، اور اس ایک لمحے نے ہمیں دونوں کو بدل دیا۔ وہ لمحہ جس میں نہ الفاظ تھے، نہ وعدے، صرف دو دلوں کی دھڑکنیں تھی جو ایک دوسرے کے قریب آئی تھی۔ اگلے چند دنوں میں میری اور ایان کی قربت اس طرح بڑھ گئی تھی کہ جیسے زندگی نے دونوں کے نصیبوں پر کوئی نئی لکیر کھینچتی ہو۔ وہ جب بھی ہوٹل کے بڑے شیشے والے ہال میں کام کرتا تو میری نظریں بس اسی کو تلاش کرتی رہتی، اور وہ بھی اپنی مصروفیت کے باوجود جب کبھی میری طرف دیکھتا تو اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی محبت، ایک عجیب سا اعتراف چھپا ہوا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ آپ میرے لیے اہم ہے۔ میں اسے ڈراتا، سمجھاتا، خیال کرتا، اور وہ میری ہر بات ایسے سنتا جیسے میرے الفاظ اس کے لیے کوئی حکم نہیں بلکہ کوئی محبت بھرا لمس ہو۔ لیکن زندگی ہمیشہ وہ نہیں دیکھتی جو ہم سوچتے ہیں، اور ایک رات وہ لمحہ آ گیا جس نے پوری داستان کو بدل دیا۔ وہ رات دبئی کے بے حد عجیب تھی، ہوا میں نمی تھی، خاموشی بھی، اور شاید تقدیر کا ایک اشارہ بھی۔ ایان مجھے فون کر کے اوپر ہوٹل کی چھت پر بلا کر بولا کہ اسے مجھ سے کچھ ضروری بات کہنی ہے۔ جب میں پہنچا تو وہ پہلے سے وہاں کھڑا تھا۔ ہوا اس کے بالوں کو ہلکا ہلکا اڑا رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی، بلکہ ایک بے چینی، ایک خوف تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا ایان؟ اور اس نے گہری سانس لے کر آہستگی سے کہا، سر، مجھے واپس جانا پڑے گا۔ اور وہ جملہ میرے سینے میں کسی پتھر کی طرح گرا، جیسے کہ لمحے میں ساری روشنیوں کی چمک بجھ گئی ہو۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ تو وہ سر جھکا کر بولا، گھر میں مسئلہ ہے، ابا بیمار ہے، اور کچھ دن پہلے امی نے بتایا کہ میرے بغیر گھر چلنا مشکل ہو رہا ہے۔ مجھے جانا ہوگا سر، مجھے جانا ہی ہوگا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، جیسے وہ اپنی جدائی کے فیصلے میں خود بھی بکر رہا ہو۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ محبت انسان کو مضبوط بھی کرتی ہے اور کمزور بھی۔ میں نے اس کے ہاتھ تھامے اور کہا، ایان، تم جانتے ہو میں تمہاری کمی محسوس کروں گا، لیکن اگر تمہارا گھر، تمہارے والدین تمہیں چاہیں تو جانا ضروری ہے۔ محبت رکنے کا نام نہیں، جانے کی اجازت دینے کا نام ہے۔ یہ کہتے ہوئے میری اپنی آواز بھی لرز رہی تھی، مگر اسے گرنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ ایان نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی، جیسے سب جذبات برسنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے آہستہ سے کہا، سر، آپ نے میری زندگی بدل دی، مجھے وہ محبت دی جو کبھی کسی نے نہیں دی۔ میں جا رہا ہوں، مگر میرا دل یہاں آ جائے گا، آپ کے پاس۔ اس جملے نے مجھے مکمل توڑ دیا۔
دبئی کی وہ چھت، وہ رات، وہ ہوا، سب جیسے گواہ تھے کہ دو انسان پہلی بار اتنے کھل کر ایک دوسرے کے سامنے بیکر رہے تھے۔ میں نے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تام کر کہا، ایان، تم ہمیشہ میرے دل میں رہو گے، چاہے تم دنیا کے کسی کونے میں بھی رہو، میں تمہیں نہیں بھولوں گا، اور اگر کبھی لوٹ آؤ تو یہ دل، یہ جگہ، یہ شہر سب تمہارا انتظار کرے گا۔ ایان نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں پر رکھا، وہ لمس، وہ گرمی، وہ آخری قربت، جیسے دونوں دل اس آخری لمحے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا چاہتے ہوں۔ پھر وہ دھیرے سے پیچھے ہٹا، نظریں جھکائی اور آخری بار بولا، اللہ حافظ سر، اور وہ پلٹ گیا۔ اس کے قدموں کی چاپ آہستہ آہستہ دور ہوتی گئی اور میرے دل میں جیسے ہر قدم کے ساتھ ایک خلا بڑھتا گیا۔ اگلی صبح وہ فلائٹ لے کر چلا گیا۔ میں نے ایئرپورٹ تک اسے نہیں روکا، کیونکہ کبھی کبھی رخصتی میں بھی وقار ہوتا ہے۔ جب میں ہوٹل واپس آیا تو ہر کونے میں وہی چہرہ، وہی ہنسی، وہی نرم آواز سنائی دینے لگی جو اب یہاں نہیں تھی۔ وہ ٹرے، وہ سیڑھی، وہ چھت، سب کچھ جیسے اس کی یاد میں بدل گیا تھا۔ میں کئی راتوں تک چھت پر جاتا جہاں ہم بیٹھ کر باتیں کیا کرتے، مگر اب وہ وہاں صرف ہوا چلتی تھی اور ایک خاموشی جو میرے سینے میں تیر کی طرح لگتی۔ محبت کا سب سے مشکل ایسا جدائی نہیں، بلکہ وہ عادتیں ہیں جو اس کی یاد کو ہر بار زندہ رکھتی ہیں، اور میں اس عادت کے ساتھ جینا سیکھ گیا۔ مگر دل کے ایک کونے میں وہ جگہ اب بھی موجود ہے، خالی مگر روشن، جیسے ایان کی معصوم مسکراہٹ اب بھی وہیں کہیں میرے ساتھ کھڑی ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو ایسی جذباتی، درد بھری اور محبت اور زندگی سے بھرپور نئے قصے ملتے رہیں۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ اگلی کہانی کس موضوع پر ہو۔ شکریہ۔